الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب المساجد، مسجد کا بیان، مسجد کے آداب، مسجد میں کس طرح رہنا ہے، کیا کرنا ہے، آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین مخلوق کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں جب ہم اس کے گھر میں آتے ہیں تو صرف اور صرف ہمیں اسی کو پکارنا چاہیے اور نہ کسی کو پکاریں. جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. تو اکثر ہماری مساجد میں اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے کل کے نشست میں نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر کسی ایسے شخص کو دیکھے جو مسجد میں اپنی کسی ایسی گمشدہ چیز کے لیے اعلان کروانے آئے، تو اس کو یہ دعا دو کہ اللہ کرے تو میں وہ چیز ملے ہی نہ. باہر سے کوئی آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ فلاں چیز گم ہو گئی، اعلان کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ مساجد اس لیے نہیں بنائی کہ ان میں آ کے اعلان کیا جائے، ان میں آ کے یہ کہا جائے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی. تو جو آج کا جو سبق ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ اس حدیث میں مشکات کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ترمذی میں بھی بیان کی گئی ہے. ترمذی میں 1321 اور مشکات المصباح میں 733 نمبر حدیث، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو یہ دعا دے یا یہ بد دعا دے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال میں یا جو تم بیچ رہے ہو اس میں نفع نہ دے. اب یہ سخت قسم کی اس میں وعید کی گئی ہے. تو ہمیں ضرورت کیا ہے کہ مسجد میں آ کے کوئی چیز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص آتا ہے، ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز پکڑی ہوتی ہے، آ کے وہاں پہ کھڑے ہو جاتا ہے کہ میرے سے یہ فلاں چیز لے لو، میرے بچے بھوکے ہیں. یہ جان کے اس کا کام ہے، اس نے چیز بیچنی ہے یا پیسے لینے. اگر ہم اس سے کوئی چیز نہیں خریدتے، اس کی چلو ایسی مدد کر دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. اگر ہم اسے چیز خرید رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی گناہ ہے کیونکہ ہم خرید رہے ہیں، اور وہ جو بیچ رہا ہے اس کے لیے بھی گناہ ہے کیونکہ وہ بیچ رہا ہے. وہ اس حدیث کی خلاف ورزی کر رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو سخت منع ہے، کہ اس کو یہ وعید ہے کہ تم اگر اس کو دیکھو تو یہ دعا دے سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں نفع نہ دے. اگر ہم نے کوئی چیز بیچنی ہے، بھائی جتنا مرضی ہے، ساری جگہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جہاں مرضی جا کے بیچے. اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یار چل پھر کے بیچ رہا ہے، تو اس طرح کر لے کہ نماز پڑھ کے مسجد کے باہر جا کے کھڑا ہو جائے، مسجد کے اندر نہیں. جو مسجد کی 4 دیواری ہے اس کے اندر نہیں. اگر اس کے اندر بیٹھ کے یا اس کے اندر کھڑا ہو کے کوئی چیز بیچے گا تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے، کیونکہ اس حدیث کے آخر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے کہ مساجد اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اس میں یہ کام کیا جائے.
مساجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسی کے اوپر اپنا اویل کریں، اپنے آپ کو اپلائی کریں کہ صرف اور صرف ہم نے مسجد میں آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کسی مسجد میں شخص ایسا نظر آتا ہے کہ جو اپنے کوئی چیز خرید و فروخت کرتا ہوا نظر آئے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو آپ ڈانٹیں یا اس کو کہیں یا اس کو بھائی ہاتھ سے کہ بھائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد میں ایسا کام نہیں کرنا۔ مسجد کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب پہلے ہمیں علم نہیں تھا، اب ہمیں علم ہے، اگر اب بھی ہم چپ رہیں گے تو ہم بھی اس کے گنہگار۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔